حاجرہ، حوا علیہ السلام. ابو علیہ السلام کیوں بن گئے؟ وہ نبی تھے. یہ سب عورتیں، یہ خواتین سب انبیاء تھی، نبی تھی. علیہ السلام کیسے بن گئے؟ صلاۃ و سلام جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. قرآن کریم میں یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. ہمیشہ رسول نبی بن کر رجال ہی آئے ہیں، نساء کو کبھی نہیں بنایا گیا. پھر یہ کیسے علیہ السلام ہو گئے؟ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے نبیوں کی صحابیات ہیں. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی صحابیہ ہیں، حضرت حاجرہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی صحابیہ ہیں، دادی حوا دادا کی صحابیہ ہیں. اور جب حضور کی صحابیات، حضور کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، ان کے لیے علیہ السلام جائز نہیں ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، تو خدیجہ اور عائشہ سے تو یہ خواتین بڑی نہیں. ان خواتین کا مقام خدیجہ اور عائشہ سے برتر نہیں. پھر جب یہ رضی اللہ عنہا ہے تو یہ علیہ السلام کہاں سے ہوگی؟ یہ ایک عام غلطی ہے جو ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے. اس کو اصلاح کرنی چاہیے، صحیح بولنا چاہیے. صلاۃ و سلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اور جو صحابہ ہیں، چاہے حضور کے صحابہ ہوں چاہے پہلے انبیاء کے صحابہ ہوں، صحابہ کے لیے ترغیب. اور عام مومنین صالحین، عام صالحین کے لیے تراحم ہے، رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ. دوسری غلطی شیعوں کے اثر سے آئی ہے، وہ آئی ہے علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام. یہ شیعوں کے اثرات سے یہ ہمارے یہاں غلطی آئی ہے. اور یہ غلطی ان شیعوں نے ہمارے دماغوں میں نہیں گھسائی، ہماری کتابوں میں بھی گھسائی. میرے پاس بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں جو عرب ممالک سے بخاری چھپی ہے اور جس کو غیر مقلدین نے چھاپا ہے، اس میں کتاب الانبیاء میں حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام بخاری میں چھپا ہوا ہے، اور ہمارے ہندوستان کی بخاری میں نہیں ہے. میرے پاس ابو داؤد ہے مصر کی چھپی ہوئی، اس کی جلد ثانی، تو آپ کی جو جلد ثانی اس کے شروع میں ایک جگہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام چھپا ہوا ابو داؤد شریف. ہمارے ہندوستانی جو ابو داؤد اس میں نہیں. اگر یہ ابو داؤد میں تھا تو ہندوستان کے ابو داؤد میں بخاری میں کیوں نہیں؟ معلوم ہے یہ بدماشی کس نے کی؟ جس نے بھی کی. تو ان شیعوں نے یہ حرکتیں ہمارے معاشرے میں، کلچر میں نہیں، ہماری کتابوں میں بھی گھسایا. اور خود لفظ امام دو صاحبزادوں کے ساتھ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ لفظ امام کا استعمال، یہ بھی شیعوں نے گھسایا. امام حسن، امام حسین، یہ تو امام ہونے کا عقیدہ تو ان کا ہے. وہ حضور کے بعد 12 امام مانتے ہیں، ان میں ان کو امام مانتے ہیں، ہم ان کو امام کہاں مانتے ہیں. اور کوئی یہ تعویل کرے کہ امام کے معنی پہ ہیں بڑا آدمی، یہ تعویل نہیں چلتی. اگر بڑا آدمی ہے تو ان دو صاحبزادوں سے بڑے ہیں خلفائے اربعہ، تو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے آپ؟ امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ امام عثمان کیوں نہیں کہتے؟ معلوم ہے یہ خامخواہ کے لیے آپ لپاپوتی کر رہے ہیں اور غلط تعویل کر رہے ہیں. یہ بڑے کے معنی میں نہیں ہے، شیعوں کا چلایا ہوا لفظ ہے. لہذا اس لفظ کے استعمال سے بھی احتراز کرنا چاہیے. قاعدہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف ہے. لہذا اس لفظ کے استعمال سے بھی احتراز کرنا چاہیے. دونوں صاحبزادوں کے لیے لفظ امام نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ شیعوں کا عقیدہ. اور علیہ السلام نہ حضرت علی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ دو صاحبزادوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ تو شیعوں کا چلایا ہوا لفظ ہے. اور انہوں نے کیوں چلایا ہے؟ ان کے یہاں جو حضور کے بعد 12 امام ہیں، وہ 12 امام بھی انبیاء ہیں، اور ان 12 اماموں پر وحیاں نازل ہوتی تھی، اور وہ 12 اماموں کی وحی حضور کی وحی کو منسوخ کر سکتی تھی. لیکن جیسے قادیانی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا حضور خاتم النبیین نہیں تھے، کبھی نہیں کہیں گے. مگر یہی ہے، یہ آپ کسی شیعہ کو پوچھو گے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ 12 امام نبی تھے. مگر یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں کہ تمام 12 انبیاء پر وحی آتی ہے. آپ نہ پوچھئے
کہ یہ 12 امام نبی تھے یا نہیں، نہ پوچھے، آپ پوچھے ان 12 اماموں کے پاس وحی آتی تھی؟ ہاں وحی آتی تھی۔ اس کا فوراً اقرار کرے کہ ان کے پاس وحی آتی، اور ان کا کوئی بڑا محقق ہو جو حقہ پیتا ہو، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ ان اماموں پر جو وحی آتی تھی اس وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں منسوخ ہو سکتی ہے۔ ارے اسی کو تو نبی کہتے ہیں، پھر نبی کے کیا وہ سرسنگ ہو، اور اس کا اعتراف نہیں کرے گا کہ یہ 12 امام نبی تھے، اس کا اعتراف نہیں کرے گا، مگر جو نبوت کے خواص اور لوازم ہیں اسے تو مانے گا۔ اچھا، جب انہوں نے نبوت کے خواص اور لوازم مان لیے، پھر نبوت کا اعتراف کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ مسلمان اس کے منہ پر تھوکیں گے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حضور کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے مسلمان اس کے منہ پر تھوکیں نہیں، اس لیے وہ نبوت کا اقرار نہیں کرتا۔ قادیانی بھی کیوں نہیں کرتے؟ وہ نبی مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، پھر کیوں نہیں اقرار کرتے؟ اگر کسی مسلمان کے سامنے، چاہے وہ جاہل سے جاہل ہو، اس کے سامنے اگر یہ اعتراف کر لے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، تو پھر وہ جاہل بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ممکن ہے لڑنے کا بجائے۔ حضرت تھانوی کا ایک لطیفہ ہے، حضرت ایک مرتبہ تھانے بھون سے گنگو جا رہے تھے، 2 خادم ساتھ میں تھے، طالب علم، گرمیوں کا زمانہ تھا، پیدل جا رہے تھے، بسیں وسیں تو تھی نہیں، گرمیاں، سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے حضرت بیٹھ گئے۔ وہاں ایک بڑے میاں بڈھا بھی بیٹھا تھا، وہ بھی کہیں راہگیر ہوگا، جا رہا ہوگا، وہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے مزاج میں چھیڑ تھی، مداحبت کی، دل لگی، تپڑی۔ تو حضرت نے اس بڑے میاں سے کہا، ارے بڑے میاں، اللہ میاں کو بھی پہچانتے ہو؟ نے کہا پہچانتا ہوں، کیوں نہیں پہچانتا؟ حضرت نے کہا بھئی اللہ میاں کتنے ہیں؟ نے کہا کتنے ہوتے؟ ایک ہے۔ کتنے ہوتے یہ یہاں کی زبان، کتنے ہوتے؟ ایک ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا نظام ایک کیسے چلتا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، ایک سے کیسے یہ پوری دنیا چلے گی؟ وہ کہنا وہ مولوی منہ سنبھال، میں نے میرا لٹ دیکھا؟ نے کہا مولوی منہ سنبھال، میرا لٹ دیکھا؟ تو اگر یہ جاہل کے سامنے اگر یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، تو بھی لٹ لے کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے وہ اعتراف نہیں کرتے، ورنہ حقیقت میں وہ نبی مانتے ہیں اسے۔ اپنی پوری ملت اور امت الگ کی ہے انہوں نے، نبی مانے بغیر کیسے ملت اور امت الگ ہو گئی؟ ایسے شیعوں نے اپنی پوری ملت اور امت الگ کی ہے، وہ ان کو نبی مانے بغیر کیسے الگ ہو گئی؟ تو جب وہ ان کو نبی مانتے ہیں تو اب چاہے امام بڑھا لیں، چاہے علیہ السلام بڑھا لیں، چاہے علیہ الصلاۃ بڑھا لیں، کچھ ہی بڑھا لیں، بڑھاؤ تم، مگر انہوں نے جو اس کے جراثیم چھوڑے ہیں ہمارے اندر، ان جراثیم سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بے خبری میں یہ الفاظ ہم سے نہیں نکلنے چاہیے، ورنہ من تشبہ بقوم فہو منہم میں جائے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا، مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ صحابی کا جب نام آئے گا تو تربی ہوگی، اور اس سے پہلے جتنے راوی گزرے ہیں ان کو تابع بنا کر شامل کر لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کیوں؟ باپ بیٹے دونوں صحابی، رضی اللہ عنہما وعنہم یعنی پہلے جتنے راوی گزرے ان کو بھی تربی میں شامل کر لیا۔ ہمارے بعض طالب علم ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ باب میں عبارت پڑھتے ہوئے جہاں صحابی کا نام آ گیا وہاں رضی اللہ عنہ بڑھائیں گے، یا وفی الباب میں بہت سارے صحابیوں کے نام آئیں گے وہاں رضی اللہ عنہم بڑھائیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ قاعدہ یاد کر لو کہ جو معمول ہے غلط ہے، بے معنی کہ جو محدثین میں معمول ہے وہ معمول یہی ہے کہ سند کے آخر میں جب صحابی آئے تو بس وہیں تربی ہوگی اور وہیں سارے راویوں کو تابع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باب میں کسی جگہ پر جیسے وفی الباب میں صحابہ کے نام آتے ہیں وہاں جیسا لکھا ہے یہی پڑھو۔ اسی طرح سے وہ عقل مند، ضرورت سے زیادہ عقل مند طالب علم یہ کرتے ہیں کہ قالا قالا آئے گا تو اس سے پہلے انہو بڑھائے، انہو قالا، یہ بھی حماقت ہے۔
یہ بھی معمول نہیں ہے محدثین کے درمیان میں انہو بڑھانے کا، وہ سب انہو فنہو پہ پوشیدہ ہیں، اور جس پوشیدہ کو ظاہر کرنے کا معمول ہے وہی ظاہر کیا جائے، اور جس کے ظاہر کرنے کا معمول نہیں ہے جیسا کتاب میں لکھا ہے ایسا ہی پڑھو، اور محدثین میں جو طریقہ محذوف کو جہاں جہاں ظاہر کرنے کا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا، جہاں تردی کا معمول ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری اس درسگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سبق میں جتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آیا، ہر مرتبہ ہر شخص کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی لکھنے میں مشغول ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا اشتغال نہیں ہے تو ہر شخص کو درود شریف پڑھنی چاہیے، اور سرن نہیں، ہلکے سے جہر سے۔ کیوں؟ اس ہلکے سے جہر سے وہ قریب میں جو سو رہا ہے وہ بھی بیدار ہو جائے گا، ورنہ تو وہ سوتا رہے گا۔ اس لیے ہلکے سے جہر سے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، حدیث ہی میں آیا ہے کہ جو حضور پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو اب 800 طالب علم درود بھیجیں گے تو اس درجہ پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اور ایک ماحول بنے گا، ایک سما بنے گا، ایک روحانیت پیدا ہوگی، ایک برکت پیدا ہوگی۔ اور ہماری اس درسگاہ کی یہ خصوصیت ہے، آپ حضرات نئے نئے اس درسگاہ میں آئے ہیں، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آئندہ اس کا پورا اہتمام رہنا چاہیے۔ ہر درس میں، ہر دن، پورے دن، سال کے ختم تک ہمیشہ اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو۔ اور آخرت میں یہ پتا چلے گا تم نے سال بھر میں کتنی درودیں پڑھی تو تم حیرت میں رہ جاؤ گا کہ اچھا ہم نے دوہرے کے ساتھ اتنی درودیں پڑھی ہے، ابھی تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اس کا آئندہ اہتمام کرو۔ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال حناد في حديثه إلا بطهور۔ غیر کی جگہ پر اللہ آ گیا، اور غیر پر جو بات تھی وہ طہور پر چلی گئی۔ معنی ایک، میں نے ایک بات بتائی تھی، تم شاید یاد ہے یا بھول گئے، حضرت عمر کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو معلوم نہیں آگے آنے والی نسلیں حدیثوں کو محفوظ کریں گی یا نہیں کریں گی۔ مگر میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر کو جو اندیشہ لاحق ہوا تھا وہ اندیشہ واقعہ نہیں بنا، بلکہ ہر دن امت آگے بڑھی تو حدیث کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بات میں نے کہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بات جانو کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں آپ کو روایت بالمعنی ملے گی، ایک ہی مضمون ہے، یہ صحابی کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، اس صحابی کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، بہت کم کا مطلب یہ کہ 1000 میں ایک نہیں، آپ کو 25% روایات ایسی ملیں گی کہ تمام صحابہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں، جو بھی صحابی وہی لفظ جملہ بولتا ہے، ایسی 25% روایتیں ملیں۔ مثلا حضور نے فرمایا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جو صحابی روایت کرے گا یہی لفظ بولے گا، لیکن 75% روایات آپ کو ایسی ملیں گی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں روایت بالمعنی ہوتی، یعنی حضور کے بے عینی ہی الفاظ نہیں، مضمون محفوظ رکھ کر اپنے الفاظ میں مضمون تعبیر کرتے تھے۔ تو یہ صحابی وہی بات بیان ان الفاظ میں کرتا، اسی بات کو یہ صحابی دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا، بات ایک ہی۔ لیکن زمانہ جب آگے بڑھا تو پھر اس کا اہتمام شروع ہوا کہ حدیث کے لفظ نہ بدلے گئے، بالکل بے عینی ہی حدیث کے الفاظ آگے روایت کیے گئے، اور صحابہ اور تابعین نے روایت بالمعنی کی تھی تو کی تھی، اس وقت ضرورت تھی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو اب یہ کتاب جب لکھی جا رہی ہے کتنی احتیاط ہے کہ انہوں نے کہا تھا بغیر طہور، انہوں نے کہا الا بطہور، اتنا باریک فرق بھی محدثین بتا رہے ہیں۔ یہ فرق بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب روایت باللفظ کا کتنا اہتمام ہو رہا ہے، شروع میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس وقت میں صحابہ اور تابعین نے چونکہ فنی طور پر حدیثوں کو یاد نہیں کیا تھا،
فنی طور پر حدیثوں کو یاد لیا، حضور نے ایک تفصیل فرمایا، مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، سب کے سب نے سن لیا، بات سمجھ گئے. اب جب اس کو بیان کرنے کا وقت آئے گا تو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، اور بعد میں تو یہ فن بن گئے. حدیث شریف سنو، بے علمی ہی وہ الفاظ رٹو، یہ صورتحال صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھی. اس لیے اس وقت روایت بالمعنی ہوتی تھی اور 75% ہوتی تھی، لیکن بعد میں 1% بھی روایت بالمعنی کی گنجائش نہیں. بے علمی، جو آپ نے استاد سے لفظ سنا ہے وہ بے علمی بولو. تو یہ اس دور کی کتابیں ہیں، اس لیے اتنا باریک باریک فرق ہے جو اسے بھی ظاہر کریں. قال حناد فی حدیثی الا بطہور. اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور وہ پوری کتاب میں استعمال ہوں گی. ان اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا. میں نے یہ بتایا تھا کہ شروع دور میں حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کوئی تو کہتا تھا صحیح اور ضعیف، اور کوئی اتنا بھاری لفظ نہیں استعمال کرتا. صحیح ہے تو بہت بڑی ذمہ داری لے لی میں نے، اس لیے بعض لوگ ہلکا لفظ استعمال کرتے تھے. وہ کہتے تھے حسن ضعیف. حسن معنی ٹھیک، یہ کوئی بہت بھاری لفظ نہیں ہوا، ذمہ داری ہلکی ہوگی. امام بخاری علیہ الرحمہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تنقید میں بھی کوئی بھاری لفظ نہیں استعمال کرتے. جو بہت بڑی تنقید کی ہے حضرت نے، وہ تنقید کی ہے فیہ نظر. فیہ نظر سے بڑی تو کوئی تنقید امام بخاری نے کی نہیں. اور اگر امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کہیں فیہ نظر، تو وہ راوی کہیں کا بھی نہیں رہا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اور بعض محدثین موٹے موٹے امریکہ کے بم جیسے گولے استعمال کرتے، مگر وہ بم گرتا تھا معلوم نہیں اس نے کہاں اثر کیا، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنے ایک معاصر جو مدینہ ہی کے محدث تھے، محمد ابن اسحاق ابن یسار، ان کے بارے میں کہا دجال من الدجاجلہ. 420 میں سے ایک 420 ہے، دجال کے معنی 420 کرنے والا. مگر محمد ابن اسحاق معتبر راوی، اس کی حدیث صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن حسن کے درجے تک اس کی حدیث بالاتفاق مان لی گئی. اب دیکھو امام مالک جتنا بڑا آدمی کتنی سخت تنقید کی ہے، اور حدیث راوی اچھا ہے. تو یہ بعض محدثین کے مزاج کی بات ہے کہ وہ بڑے بھاری بھاری لفظ استعمال کریں. وہ جو بھاری لفظ استعمال کریں گے ان کے لفظوں کی معنویت ہی ختم ہو جاتی ہے. دیوبند کے بازاروں میں گھومو، یہاں جو گالیاں ہیں ایسی ایسی گالیاں ہیں بھونڈی، اور باپ بیٹے کو دے رہا، بیٹا باپ کو دے رہا. کیوں؟ ان لفظوں کی معنویت ہی ختم ہو گئی ان کے دماغوں میں. تو ایسا ہی بھاری لفظ بولنا شروع ہوتا ہے تو بولتے بولتے اس کی معنویت ہی گھٹ جاتی ہے. تو جو بھاری بھاری لفظ جنہوں نے بولے ہیں ان کی تنقیدوں کی معنویت گھٹ گئی. اور بعض محدثین جیسے امام بخاری وہ تنقید میں بہت ہلکا لفظ استعمال کرتے تھے، بھاری نہیں. حضرت الاستاد قدس سرہ کا طریقہ میں نے دیکھا، وہ بھی نہ تو کسی کی تعریف میں مبالغہ کرتے. آج کل جیسے تاریخوں میں مبالغے ہوئے ہیں، علامہ اور فخامہ اور خطیب العصر اور سماحت الشیخ اور فجامت اللنگی، یہ تعریفوں میں مبالغے شروع ہو گئے ہیں. حضرت کے یہاں یہ نہیں. حضرت کسی پر کسی کی تعریف کرتے تھے تو بس یہ جملہ کہتے مول صاحب اچھا ہے. اس سے بڑی میں نے تعریف ان کے منہ سے سنی نہیں کہ مول صاحب اچھے آدمی. اور تنقید کرتے تھے، کہتے مول صاحب رہنے دو، یہ رہنے دو. یہ اتنی بڑی تنقید ہوتی تھی حضرت کی کہ اس سے بڑی کوئی تنقید کی نہیں انہوں نے. کسی بھی اپنے مخالف برے سے برے آدمی کا تذکرہ آیا تو اتنا کہتے مول صاحب رہنے دو، یہ مول صاحب رہنے دو. یہ اتنی بڑی زبردست تنقید تھی. اور مول صاحب اچھا آدمی، یہ اتنی بڑی تعدیل تھی. تو بعض لوگ ایسے محتاط بولنے میں ہوتے. تو وہ
صحیح لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، کیونکہ اسے بہت بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے ہم پر کہ ہم کسی حدیث کو صحیح کہیں، اللہ جانے نفس الامر میں کیسی ہے، اور ہم صحیح کہہ کر کے ہم ذمہ داری کیوں اوڑھیں؟ تو ہلکا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بھائی حدیث ٹھیک ہے، اردو میں کہ بھائی حدیث ٹھیک ہے، یعنی ھذا حدیث حسن۔ اب امام ترمذی کا دور آیا، اب امام ترمذی کو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے یا ان کا حسن استعمال کرنا ہے؟ حضرت نے نہ ان کو ناراض کیا نہ ان کو ناراض کیا، انہوں نے دونوں کا لفظ کھچڑا بنایا، کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ پوری کتاب میں جہاں حسن صحیح دونوں لفظ اکٹھا ہوں گے، یہ ان دو اصطلاحوں کا بنایا ہوا کھچڑا ہے، یعنی ھذا حدیث حسن فی اصطلاح قوم وصحیح فی اصطلاح آخرین۔ یہ پوری کتاب میں جہاں حسن صحیح دونوں اکٹھا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ان کی اصطلاح یہ ہے، ان کی اصطلاح یہ ہے، ان کی اصطلاح کے اعتبار سے حسن ہے، ان کی اعتبار سے صحیح ہے، یہ حسن صحیح کا مفہوم ہے، اور یہ مطلب ہے اس کا 14واں، اس سے پہلے 13 مطلب اور بیان کیے جا چکے ہیں۔ یعنی امام ترمذی جو حسن صحیح اکٹھا کرتے ہیں تو کیوں اکٹھا کرتے ہیں، اس کے 13 مطلب بیان ہو چکے ہیں، یہ 14واں میں نے بیان کیا، اس میں سے 3-4 تو آپ نخبے میں پڑھ کر آئے ہیں، اور 13 مطلب بیان ہو چکے ہیں، وہ سارے جس کو دیکھنے کا شوق ہو، دماغ اس کا خراب ہو تو ترمذی شریف کی ایک کتاب ہے، ایک شرح ہے، اس کا نام ہے حقائق السنن۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرہ دارالعلوم کے استاد تھے اور سرحد کے تھے۔ ہندوستان پاکستان جب بنا تو ادھر کے جو پاکستان طرف کے جو دارالعلوم کے اساتذہ تھے وہ آ ہی نہیں سکے، وہیں رہ گئے۔ تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب یہ ادھر کے سرحد کی طرف کے بڑے استاد تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، جو تقسیم کے بعد ادھر ہی رہ گئے۔ ان کی ترمذی شریف کی تقریر چھپی ہے اردو میں، اس کا نام ہے حقائق السنن، جلد اول چھپی ہے، میں نے دیکھی ہے، آگے معلوم نہیں کتنی جلدیں چھپی ہے۔ حقائق السنن میں وہ 13 کی 13 توجیہ اکٹھا ہے، اور میں نے جو کی ہے وہ ان 13 میں نہیں ہے، یہ 14ویں ہے۔ اور اگر آپ کو میں نے یہ 14ویں کیوں کی، وہ 13 مجھے پسند نہیں آئی، یعنی وہ 13 میرے لیے مقنع نہیں بنی، مجھے اس پر قناعت نہیں ہوئی، میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اشکال ہوئے کہ نہیں یہ مطلب تو صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اور جب 13 کے 13 میری سمجھ میں نہیں آئی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے بڑھ کر کے 14ویں کروں، تو میں نے 14ویں کی ہے۔ اب آپ کو اگر یہ 14ویں بھی نہیں سمجھ میں آتی، آپ آگے بڑھیے 15ویں کیجیے، ہم ہی میدان ہم ہی چوکا، آؤ میدان میں اترو۔ لہذا ایسی جگہ پر ہر ایک کو اختیار ہے، یہ سمجھاؤ بات کہ جن حدیثوں کے یا کسی بات کا مفہوم اور مطلب کئی بیان کیے گئے ہیں، وہ کئی کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ ایک آدمی ایک بیان کرتا ہے، بات کے لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، اشکال ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر نیا مطلب بیان کرتا ہے، پھر وہ آگے والوں کو وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ان پر بھی اشکال ہوتے ہیں، تو تیسرا مطلب بیان کرتے ہیں، ایسے ہی مطلب چلتے رہتے ہیں۔ تو اب تک جتنے مطلب بیان ہو چکے ہیں ان میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگ رہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے قبول کیجیے، نہ سمجھ میں آئے آگے بڑھیے 15واں مطلب بیان کیجیے۔ میں نے یہ مطلب 14واں بیان کیا کہ ایک دور میں یہ دونوں اصطلاحیں ایک ساتھ رائج تھی، اب حضرت کس کی اصطلاح لیں؟ ان کے لیے تو مشکل، ان کے لیے تو مشکل، حضرت دونوں کو ملا کر کے اکٹھا کر کے کھچڑا بنا دیا، وہاں بیچ میں سے اڑا دیا، ھذا حدیث حسن و صحیح نہیں، حسن صحیح۔ پھر صرف ھذا حدیث حسن، یہ حضرت کی اپنی الگ اصطلاح، یہ حضرت نے اپنی الگ اصطلاح بنائی۔ یہاں سے اشارہ ہوا کہ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صحیح حدیث کے لیے صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام بخاری جو حسن لفظ استعمال کرتے تھے ان کے ساتھ امام ترمذی نہیں ہے، جو لوگ صحیح کے لیے صحیح لفظ استعمال کرتے تھے امام ترمذی کا رجحان ہی ہے۔ تو اب یہ لفظ حسن کا استعمال تو یہاں ٹھیک ہے ہی نہیں، تو حضرت نے حسن کو اپنی ایک الگ اصطلاح بنائی۔ لہذا جہاں وہ فقط کہیں ھذا حدیث حسن،
تو اس کے معنی الگ، اور جب حسن ان کو صحیح ان کے ساتھ ملا ہے تو وہاں معنی الگ۔ یہ جو حضرت نے اپنی نئی اصطلاح بنائی ہے، اس اصطلاح کو تو حضرت ہی سمجھائیں گے، ہم کون سمجھانے والے ہوتے۔ ایک مضمون میں نے شروع کیا تھا، وہ بیچ میں پھر رہ گیا، بھول گیا، کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا تھا اللہ جانے کتنی لگی ہیں، کتنی لکھی، تمہیں کیا لینا ہے، 4 کتابوں کو سمجھ لو۔ پھر وہ مضمون چلتے چلتے بات کہیں سے کہیں چلی گئی، وہ مضمون نکل گیا۔ ایک تو یہ جامع ترمذی یا سنن ترمذی لکھی، اور اسی میں سے حدیث الگ کر کے شمائل النبویہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ 2 کتابیں حضرت نے اور لکھی، ایک کا نام ہے العلل الکبیر اور دوسری کا نام ہے العلل الصغیر۔ العلل کے معنی ہیں وہ حدیثیں جن حدیثوں کی سندوں میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، بڑا محدث ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایسی حدیثوں کو اس کتاب میں العلل، کتاب العلل میں ایسی حدیث لائیں گے، سند لائیں گے، متن لائیں گے، اور پھر بتائیں گے کہ اس سند کے اندر یہ کمزوری اور یہ کمی ہے۔ تو حضرت نے ایسی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب العلل الکبیر۔ وہ کتنی بڑی ہے، کبیر ہے، مگر دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ کتاب العلل الکبیر دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ ایک دوسری حضرت نے لکھی ہے کتاب، کتاب العلل الصغیر۔ اس کتاب العلل الصغیر کو اس کتاب العلل الکبیر کا دیباچہ سمجھنا چاہیے، مقدمہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں حدیثوں سے بحثیں نہیں کی بلکہ ضابطے اور قواعد بیان کیے، اور زیادہ تر قاعدے اپنی جو جامع ترمذی ہے اسی کے بارے میں زیادہ تر قاعدے بیان کیے۔ اور وہ جو کتاب العلل الصغیر جب ہے، جب وہ ایک کبیر نہیں رہی